السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. R2P یعنی رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، یہ ایک کلاز ہے، یونائٹڈ نیشن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے تحت بہت سارے ایکشنز لیے جاتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے آئی تھنک اس کو سمجھنا، اور اسپیشلی جیو پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس سے واقف ہوتے ہیں کہ R2P کیا ہے. 2005 میں اس کو باقاعدہ طور پہ لاگو کر دیا گیا تھا، یعنی انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن اس سے پہلے بھی 1990 سے اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور اس کو استعمال کرنے کی بات ہوتی تھی. اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ایک انسانیت کی اندر، آپ اگر بگ پکچر میں دیکھیں تو پوری انسانیت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی بھی سیکشن آف ہیومینٹی کے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی خرابی ہو رہی ہے، تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آ کے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا بنائے کہ اس ظلم سے یا اس ایشو سے یا اس کرائسس سے اس سیکشن آف ہیومینٹی کو نکالا جا سکے، ان کی ہیلپ کی جا سکے. سو یہ جو R2P 2005 میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اس کا مقاصد کیا تھے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی اگر جینوسائڈ ہو رہا ہے، یا اگر کوئی وار ہو رہی ہے اور اس کے اندر وار کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں، اور یا پھر اگر کوئی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے کسی کی، وہ بھی ایک لائک جینوسائڈ کا ہی ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ اس کی کسی بھی خطے میں رہنے والی کسی ایک ایتھنیسٹی کو ان کی جو پاپولیشن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرو، یا ان کو سپریس کرو، یا ان کے ساتھ کچھ بھی ڈسکریمنیٹری رویہ اختیار کرو. اس کے علاوہ مزید اور بھی بہت سارے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی کرائم جو کہ آپ انڈیویجول بیسس پہ کرتے ہو، اگر آپ اس کو ایک کمیونٹی کے اوپر کرنا شروع کر دو تو وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی بن جاتا ہے. سو R2P یعنی بظاہر تو ایک بہت اچھی چیز لگتی ہے کہ پوری انسانیت جا کے بیٹھے اور دیکھے کہ بھئی کسی بھی خطے میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائم ہو رہا ہے، تو ہم سب مل کر، یونائٹڈ نیشنز بنا کیوں تھا، پوری دنیا کی جو اقوام ہیں ان کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، ان کے مندوبین کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے نا، ایک مسائل کو حل کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. تو اگر انہی آلموسٹ 200 کنٹریز کے اندر ایک کنٹری ہے جو کہ کوئی جینوسائڈ کر رہی ہے، جو کہ کوئی ظلم کر رہی ہے اپنے لوگوں پہ یا کسی اور نیشن کے اوپر، تو باقی جو 200 ہیں وہ آلموسٹ جو 193 سے زیادہ یہ ہے اقوام یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، تو ان کا مقصد کیا ہے وہاں پہ آ کر بیٹھنے کا، اگر وہ سب مل کر اس ایک بندے کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دو، یہ ظلم ہے. اور پھر جو یونائٹڈ نیشنز اتنی بڑی ایک جو کمیونٹی بن جاتی ہے، وہ کیا 20 30 40 ہزار کی ایک فورس، ایک پریونٹیو فورس بنا سکتی ہے، جو کہ بنی بھی ہوئی ہے. UN کی پیس کیپنگ فورس آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں کام بھی کر رہی ہے، لیکن کیا کسی ایسی صورتحال میں جہاں وار چل رہی ہو، جہاں جینوسائڈ ہو رہا ہو، جہاں وار کرائمز کمٹ ہو رہی ہو، تو وہاں پر وہ فورس جائے اور دونوں پارٹیوں کو علیحدہ علیحدہ کرے اور بولے کہ بس نہیں، اب یہ کام نہیں ہوگا. سو بہت ساری جگہوں پر UN کی پیس کیپنگ فورسز موجود بھی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ وار زونز نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ وارز ختم ہو گئی ہیں، اور دوبارہ سے کانفلکٹ کو مطلب بڑھنے سے روکنے کے لیے شاید کچھ جگہوں پر یہ پیس کیپنگ فورسز موجود ہیں. لیکن ان پیس کیپنگ فورسز کے جو پرفارمنس ہے، اس سے بھی وہ ممالک یا وہ دونوں پارٹیز جو ہے نا، اکثر دکھائی دیتا ہے کہ وہ خائف رہتی ہیں اور وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی. سو رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا جو بیسک آئیڈیا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوورینٹی جو ہے نا وہ ہر ملک کے اپنی ہوتی ہے. جب سے World War II کے بعد تمام کنٹریز جو ہیں وہ نیشن اسٹیٹس بن گئی ہیں، تب سے مطلب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہر نیشن اسٹیٹ کی جو فزیکل باؤنڈری ہے اور جو اس کی اتھارٹیٹیو باؤنڈری ہے، وہ کوئی بھی اور ملک یا کوئی بھی اور ایکٹر جو ہے اس کو بریچ نہیں کر سکتا. اس ملک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی باؤنڈری میں انٹر نہیں ہو سکتا. اسی لیے ویزاز بنتے ہیں، اسی لیے ایک سیکیورٹی کا عملہ ہوتا ہے، چیکنگ ہوتی ہے بارڈرز پہ، ایئرپورٹس کے اوپر، اور مطلب جہاں سے بھی ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں کنٹری میں آپ، تو وہاں پر کوئی چیکنگ کا سسٹم ہوتا ہے، بیکاز جو ایک اسٹیٹ ہے اس کی سوورینٹی ہے، اس کی پوری مکمل اختیار ہوتا ہے اپنی فزیکل باؤنڈری کے اوپر بھی اور اپنی
یعنی ایک سائیکولوجیکل جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر بھی اس اسٹیٹ کا جو انٹرپرائز ہے اس کی پوری اتھارٹی ہوتی ہے. سو اگر ایک اسٹیٹ کے پاس یہ ساری اتھارٹی ہے تو پھر اس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی یہ بنتی ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ اپنی پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرے, اور اس کے اوپر کوئی بھی ماس اٹراسٹی کرائمز جو ہے وہ یا پھر کوئی ہیومن رائٹ وائولیشن اس ملک کے اندر نہیں ہو رہی ہوں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ملک کو خود پروٹیکٹ کرے گا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ کسی اور ملک کی سورینٹی کو بریچ نہیں کرے گا, کسی اور ملک کے باؤنڈری کے اندر جا کر اس دوسری پاپولیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ماس اٹراسٹی کرائمز نہیں کرے گا یا ان کی کوئی ہیومن رائٹس وائولیشن نہیں کرے گا. لیکن بہرحال اگر ایک اسٹیٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ اپنی ہی پاپولیشن کے ایک خطے سے ایک سیکشن سے یہ حرکتیں کر رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایز اے اسٹیٹ اس کام میں فیل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کر سکے. تو اس صورت میں ہیومینٹی کو ایز اے ہول یہ رائٹ اس کو حاصل ہے کہ وہ انٹروین کرے, فورس کے ساتھ انٹروین کرے یا گفتگو کے ساتھ انٹروین کرے, کسی طرح سے کنونس کرے. یعنی ایک UN کا پلیٹ فارم کا فائدہ دیکھیں کتنا ہے کہ آپ پہلے آپ اس نیشن کو, ان کے مندوبین کو, ان کے لیڈرز کو بلائیں, بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کام کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کے اوپر فورس اپلائی کرنے کی بات کی جائے. سو اسی لیے R2P کے 3 پلرز بنائے گئے ہیں جب سے یہ کلاز انٹروڈیوس ہوا ہے UN کے اندر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروٹیکشن جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کی پروٹیکشن جو ہے وہ رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے. یعنی اسٹیٹ سے ہی پوچھا جائے کہ بھئی کیوں تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر وہ اس قابل نہیں آپ کو دکھ رہا کہ وہ مطلب اس کے پاس کوئی ریسورسز کی کمی ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ملک کے اندر آ گئے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کر وہ دو پارٹیز ملک کے اندر جو ہم مسائل حل نہیں کر سکتی, تب جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ اسسٹ کریں اور ڈائلاگ کو بھی اسسٹ کریں اور کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس کو بھی اسسٹ کریں کہ اگر وہاں پہ فوڈ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان کو فوڈ میں ہیلپ کی جائے. اگر وہاں پہ کوئی ڈیزیز کا مسئلہ ہے تو اس کو میڈیکلی ہیلپ کیا جائے, اور اگر دو فیکشنز آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر ان کو الگ الگ کر کے ان سے بٹھا کے بات کر کے اس طرح سے اسیس کیا جائے. اور اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ تو بالکل ہی ریکلیس ہوا ہوا ہے اور وہ یعنی کوئی اسسٹنس لینے کے قابل نہیں ہے اس وقت, تو پھر ایک ٹائملی اور ڈیسائسو کولیکٹیو رسپانس ہونا چاہیے. اب یہ میں آپ کو ٹائملی اور ڈیسائسو کے بارے میں دوبارہ ایمفیسائز کر لوں کہ UN کے اندر جو وار کے لیے بھی, نارمل وار کے لیے بھی جو ایک لیگیلٹی ہے نا کہ کس طرح آپ کا وار جو ہے نا وہ جسٹ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے ٹائملی اور ڈیسائسو کی بات کی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کسی ملک کے اوپر انٹروین کرنا چاہ رہے ہو, کوئی حملہ کر رہے ہو کسی بھی وجہ سے, کسی اچھے کاز کی وجہ سے, تو آپ کا جو انٹرونشن ہے, آپ کی جو فوجی مداخلت ہے وہ ایک ٹائملی ہونی چاہیے, صحیح وقت پہ بھی ہونی چاہیے اور ڈیسائسو بھی ہونی چاہیے کہ واقعی آپ وہاں جاؤ, آپ وہاں پر 1 دن 4 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ اپنی کارروائی کرو اور اس کے نتیجے میں وہ مسئلہ حل بھی ہو جائے بخوبی طور پہ, اور اس کے بعد آپ اپنی فورسز سمیت جو ہے نا ملک سے نکل جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ وہاں پر چلے گئے, آپ نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور پھر اب آپ وہاں پہ پکے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ اب تو یہ سلسلہ ہمارا ہو گیا ہے, اور اصل جو وہاں کے لوگ ہیں انڈیجنس, جو اس کی پاور اسٹرکچر ہے اس کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا. سو دس از ناٹ دا کیس. اچھا, اب یہ ایک اور ادارہ ہے انٹرنیشنل کمیشن آف انٹرونشن اینڈ اسٹیٹس سوورینٹی. ان لوگوں نے کیا کہا ہے R2P کے بارے میں ہی کہ ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری میجر ہوتا ہے اور یہ بہت سارا ضروری کرائٹیریا ہے جس کو میٹ کرنا چاہیے. یعنی سب سے پہلے یہ سب چیزیں انشور کی جائیں, اس کے بعد آخری سٹیپ ہوگا کہ آپ ایک ملٹری انٹرونشن کریں کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری میجر ہے. سو سب سے پہلے آپ کو یہ کرائٹیریا میٹ کرنا ہے کہ آپ کی انٹرونشن جو ہے وہ کسی جسٹ کاز کے اوپر ہے. آپ بلا وجہ کسی کو جا کر کے تنگ نہیں کرو گے, آپ کا واقعی ایک جسٹ کاز ہوگا جو پتہ چل رہا ہے. مطلب UN کے اندر یہ ایک انانیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس ملک کے اندر جو اسٹیٹ ہے وہ کوئی ظلم کر رہا ہے اپنے عوام کے اوپر, اور واقعی میں کوئی جینوسائڈ ہو رہا ہے, واقعی میں کوئی وار اگینسٹ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہوگی. اور پھر جب آپ وہاں پہ جا رہے ہو تو پھر آپ کے جانے کے اندر بھی آپ کی رائٹ انٹینشن ہونی چاہیے کہ آپ واقعی میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو اور اس مسئلے کے فوری حل کے بعد آپ وہاں سے واپس نکل آنا چاہتے ہو. اور تیسری بات کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ لاسٹ ریزورٹ ہے, اب آپ نے تمام طریقے آپ نے جو اس سے پہلے سٹیپس آپ لے سکتے تھے وہ آپ لے چکے ہو, اور ہر سٹیپ کے بعد آپ کو لگا کہ یار نہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور آپ نے پوری کوشش کر لی ہے اس سے پہلے کہ انٹرونشن نہ کرنی پڑے, اس سے پہلے ہم اس کو مسئلے کو حل کر لیں.
اور اس کے بعد اگر آپ کو جانا ہی پڑا ہے تو آپ انشور کر رہے ہو کہ آپ پروپورشنل مینز استعمال کر رہے ہو. یعنی اگر وہاں پر ایک دو گینگز ہیں جو کہ رائفلس کے ساتھ ایک دوسرے کو کے اوپر مطلب وار انہوں نے کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری جو وہاں کا سیکشن آف ہیومینٹی ہے وہ اس کے جینوسائڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کرائمز ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو انٹرونشن والی فورس ہے اس کے پاس بھی رائفلس نہیں تو چلو ایک مطلب ایک چھوٹے اسکیل کے ویپنز ہیں جو کہ اس مسئلے کو صرف حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے اس سٹی میں یا اس پوری لوکیلٹی میں آپ نے بوم سے ساری پاپولیشن کو ہی اڑا دیا اور آپ نے اس کا پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دیا اور آپ نے ان کی مینز آف لائیولیہڈ ختم کر دیے. اور وہاں پر جہاں پر ڈیلی بیسس پہ 2 یا 4 یا 8 لوگوں کا ہلاکت ہو رہی تھی، وہاں آپ نے جا کر ود ان 1 ویک یا ود ان 2 ویک آپ نے وہاں پہ 50-60 لوگوں کا صفایا کر دیا. یہ ہوتا ہے ان پروپورشنل طریقے سے وار لڑنا. اور یو این کے اندر جسٹ وار میں ہمیشہ پروپورشنل مینس کی بات بھی کی جاتی ہے. سو اس کے بعد یہ کہ ریزنیبل پراسپیکٹس، یعنی آپ کے پاس یہ بالکل انشورٹی ہو کہ جب آپ انٹرونشن کرو گے تو آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے پراسپیکٹس ریزنیبل ہیں. ادھر جب انٹر ہونے کے بعد آپ وہاں پر جب تباہی پھیر دو گے یا آپ ان کے ساتھ جو بھی ملٹری انٹرونشن کرو گے، اس کے بعد آپ 4 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوشش تو کی تھی مگر یہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہوئے یا یہ مسئلہ تو ہم سے حل نہیں ہوا. سو ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف پراسپیکٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کام کرنے سے، یہ والی انٹرونشن کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر رائٹ اتھارٹی، یعنی رائٹ اتھارٹی کون ہے؟ یو این خود ہے. یعنی یو این کے اندر ہی وہ فورس انڈر وہ فورس بنائی جائے. یو این کے پاس یہ ساری پاور ہو کہ کب جانا ہے، کب ایگزٹ کرنا ہے، کون سا ویپن یوز کرنا ہے. یہ رائٹ اتھارٹی یو این کے پاس ہی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب یو این ایک کام کرے گا تو پھر اس میں تمام ممبرس کے جو ہے نا کنسنسس شامل ہو جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اگر کوئی اور ملک کہتا ہے کہ یار میں جا کے یہ کر رہا ہوں، یا یہ نیٹو کہہ دے کہ میں جا کے کر رہا ہوں کیونکہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یو این کی وہ نہ اجازت لے اور یو این کی پیس کیپنگ فورس کے انڈر یہ کام نہ ہو، تو پھر وہ رائٹ اتھارٹی نہیں ہوتی. سو ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا 1994 میں. ابھی یہ R2P مطلب کا کلاز جو ہے وہ انڈورس تو نہیں ہوا تھا، لیکن R2P کی باتیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1990 سے پہلے کی یہ چل رہی ہیں. اینڈ آل دا دا رچ کنٹریز اینڈ دا مور پاورفل کنٹریز، دا ویسٹرن کنٹریز، دے ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ R2P. اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ہے، بیکاز ہم جو ہے ہیومینٹی کا جو گریٹ سیکشن ہے وہ ہم ہیں، ہم زیادہ سویلائزڈ ہیں، ہم زیادہ یعنی سمجھدار ہیں، ہم زیادہ کیپیبل ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں. تو اب روانڈا کا ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں جو 1994 میں جینوسائڈ ہوا تھا وہاں پہ. اور وہاں پہ اس جینوسائڈ کے نتیجے میں روانڈا کے اندر 2 ایتھنیسٹیز تھیں جو میجورٹی میں تھیں. ایک تو ہوتو تھے جو کہ پاور میں بھی تھے، اور ایک ٹوٹسی تھے جو کہ پاور میں اس وقت نہیں تھے. اور ٹوٹسی کے جو ہے نا 8 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اس چند مہینے کی ایکٹیویٹی میں. گورنمنٹ جو ہوتو کے انڈر جو گورنمنٹ تھا ان لوگوں نے یہ کلنگ اور جینوسائڈ ان کے اوپر لاگو کیا. اور اسی ساری کلنگ کے بیچ میں 5 لاکھ خواتین کا ریپ بھی کیا گیا. اور مطلب بہت ہی دردناک یہ سٹوری ہے ان کی. اور ابھی ان کے ملک میں جو ہے نا جینوسائڈ کے میوزیمز بنے ہوئے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں کہ 1994 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور تتسی اسپیشلی جو ہے جو کہ ابھی بھی سپریسڈ ہے روانڈا کے اندر، وہ اس کو بہت بڑی نیشنل ٹریجڈی سمجھتے. سو جب یہ ٹوٹسی کا جینوسائڈ ہو رہا تھا 1994 میں، تو کوئی بھی ملک جو ہے نا ان کی ہیلپ باہر سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں آیا کہ اس جینوسائڈ کو روکا جائے. یعنی یو این تو 1947 سے بنا ہوا تھا اور یو این کے اندر بے شمار اس طرح کے کیسز آتے اور جاتے رہتے تھے. ایوری بڈی نیو کہ کیا پالیٹکس ہے، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے، کیسے معاملات چلتے ہیں. مطلب ہر ایک کو معلوم تھا، لیکن کوئی بھی ملک ان کے لیے انٹرونشن کے لیے نہیں آیا. یو این کے اندر کوئی موو نہیں چلی کہ بھئی یہ جینوسائڈ شروع ہو گیا وہاں پر. اور ایون جینوسائڈ شروع ہونے سے پہلے بھی جو سچویشن پولیٹیکل سچویشن وہاں پہ چل رہی تھی اور جو کانفلکٹ چل رہا تھا وہ بھی سب کو معلوم تھا. اینڈ اسپیشلی پیپل ہو کلوز ٹو روانڈا، جس میں انٹرنیشنل پاورز تھے. یو ایس کا وہاں پر ایک انفلوئنس اور انٹرسٹ چل رہا تھا، فرانس کا وہاں پہ انٹرسٹ اور انفلوئنس چل رہا تھا. ان لوگوں نے گویا کہ کیوں نہیں یو این کو انفارم
انفارم کیا وقت کے اوپر کہ یہ ہونے والا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جب وہ جینوسائڈ شروع ہوا تو فوری طور پہ کیوں نہیں ایک فورس کو بنایا گیا. پہلے تو یہ ان لیڈرز کو بلایا جاتا یو این کے اندر, ہوتو کے لیڈرشپ کو اور تتسی کی لیڈرشپ کو, کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کو فوراً کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہ مانتے تو پھر یو این ایک فورس بناتی, کیونکہ یو این تو اسی لیے موجود تھی. اور جو بیسک ان کا ایجنڈا تھا وہ تو یہی تھا نا کہ ہم ایک نئی تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے دیں گے, ہم جو ہے نیشنز کے کانفلکٹس کو خود ریزالو کروائیں گے, ہم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں تمام مسائل کو جو ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ کر حل کیا جائے. تو پھر یہ سب تو پہلے ہی سے سب کو پتا تھا, لیکن نو ون کیم ٹو اسٹاپ دا جینوسائڈ. فرانس سائڈڈ ہوتو لیڈرشپ, کیونکہ فرانس کی تو اس پورے ریجن میں بہت زیادہ موجودگی بھی ہے شروع دن سے, مطلب کالونیز ہیں ان کی اس ایریاز میں, اور برٹش کی بھی کالونیز بہت ساری جن کو وہ چھوڑ کے گئے تھے, فرانس کی بھی کالونیز بہت ساری جن کو وہ چھوڑ کے گئے تھے. اور جانے کے بعد ان لوگوں کے ان حکومتوں کے اوپر انفلوئنسز, ان کے ساتھ ٹریڈ کے تعلقات, اکانومی کے تعلقات, بہت کچھ ڈپلومیسی ان لوگوں کے ساتھ ان کی تھی. تو فرانس نے ہوتو کا لیڈرشپ کا ساتھ دیا. اور وہ کیوں ساتھ دیا؟ کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جو اینگلو فون انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے روانڈا کے اندر, یعنی بجائے اس کے کہ فرینکو فون انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا, وہاں پر اینگلو فون میں انگلش اسپیکنگ آتے ہیں جس میں یو ایس بھی ہوگا, جس میں برٹن بھی ہوگا. تو وہ انفلوئنس ان کو جو کیونکہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, اور لگ رہا تھا کہ تتسی جو ہے ان کو جو اینگلو فون کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں, امپاور کر رہی ہیں تتسی کو. تو اب جو ہوتو جو ہمارے ایلائز ہیں, ہماری انٹرسٹ کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں, تو ان کی مدد کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. ان کو مدد کیسے ملے گی؟ زبانی کلامی تو مدد نہیں ملے گی, ان کو پھر ویپنس دیے جاتے ہیں, ان کو پھر ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو پھر ڈالرز دیے جاتے ہیں کہ یار تم لوگ اپنا ضروریات پوری رکھو اور کھڑے رہو, تم لڑتے رہو. So France sided Hutu leadership. They did not want Anglophone influence in Rwanda and they gave military assistance and weapon sales. یعنی کہ ایک تو ہیلپ کر کے فری ملٹری اسسٹنس, اور اس کے علاوہ اپنے ویپنس بیچے بھی انہوں نے. اس وقت ہوتو کو ملینز آف ڈالرز کے ظاہر ویپنس خریدے ہوں گے ہوتو نے, بیکاز انہوں نے یہ وار جیتنی تھی اور انہوں نے یہ اس جینوسائڈ کو مکمل کرنا تھا. اور یو ایس نے کیا کیا؟ یو ایس سپورٹڈ تتسی لیڈرشپ, سائڈڈ یوگینڈا دیٹ واز پرووائڈنگ ویپنس. یعنی تتسی کو ویپنس دینے والے کون لوگ تھے؟ یوگینڈا کے تھرو, گورنمنٹ کے تھرو ان کو ویپنس مل رہے تھے تتسی کو, اور یوگینڈا کو پھر یو ایس نے پرووائڈ کیا کہ ہاں یہ لو اور ویپنس اور یہ ان کو دو. سو اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی, ان کے بارے میں بہت ساری اوتھینٹک نیوز اس وقت آئیں کہ اسرائیل نے ہوتو کو ویپنس سیل کیے ہیں, پرووائڈ کیے ہیں. سو اب یہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں دنیا کی, یہی تو کیا کر رہی ہیں, یہ تو ان کو مزید آپ دیکھیں کہ ویپنس دے رہی ہیں اور ان کو شے دے رہی ہیں, ان کو آپس میں لڑوا رہی ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ وہاں پر کہاں چلا گیا؟ مطلب وائی ور دے ناٹ میچور انف, وائی ور دے ناٹ کانشیس انف کہ واٹ از ہیپننگ. 8 لاکھ پیپل, 800,000 پیپل آر گیٹنگ کلڈ ایوری ڈے. آپ دیکھیں کہ ہر روز کے حساب سے 30, 40, 50 ہزار لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہوں گے, اور ان کو ذرا ڈسپلیس بھی ماسس میں کیا جاتا ہے پھر. سو یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے, تو ان کی رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اس وقت کہاں گئی؟ ایک اور کیس دیکھ دیتے ہیں لیبیا کے اندر انٹرونشن کا. 2011 میں یہ انٹرونشن ہوئی. R2P اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ انڈورس ہو چکا تھا. ایون یہ کہ جب عراق کے اندر وار ہوئی تھی, جب افغانستان کے اندر انٹرونشن ہوئی تھی, وار ہوئی تھی, تب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یو این کے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر یو ایس نے اور ان کے جو ایلائز ہیں, نیٹو کے ایلائز, وہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ افغانستان میں جو نا طالبان جو ہے وہ بہت ظالم ہے, اپنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کو پروٹیکٹ کریں. اسی طرح سے عراق میں بھی انہوں نے کہا صدام حسین جو ہے نا بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, اپنے لوگوں کو مار رہا ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی ہم جا کر ان کو ہیلپ کریں گے لوگوں کی. تو مطلب حالانکہ نہ طالبان کوئی ظلم کر رہے تھے, نہ صدام حسین کوئی اتنا ظالم آدمی تھا, اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر کوئی ایسے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی نہیں کر رہا تھا, جو کہ بعد میں پروو ہو گیا, اور بعد میں کئی ویسٹرن اینالسٹ نے اس بات کو انڈورس کیا. لیکن انہوں نے اس وقت یو این میں جا کر, اور یو این نے ان سے کہا کہ ابھی آپ یہ نہیں کرو گے, ابھی ہم اس پہ ساری انکوائری کریں گے, ابھی ہم ساری اس کی ڈیٹیلز بنائیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم نے انٹروین کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یو این کا نہ انتظار کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم یو این سے اجازت لینا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک جسٹ کاز ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم جلدی سے جا کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, تو ہم جا کے کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یو ایس اور نیٹو 20 سال افغانستان کے اندر بیٹھے رہے, اور انہوں نے کچھ بھی اچھا بھلا وہاں پہ نہیں کر سکے.
اسی طرح عراق میں بھی وہ اتنے ہی سال ان کے انٹرفیئرنس رہی، اس سے کم، لیکن جتنے سال بھی وہ وہاں رہے وہ کچھ بھی وہاں پر نہ اس کو کنسٹرکٹیو کام وہاں پہ کر سکے، نہ وہاں پر کوئی اسٹیٹ کا میکانزم بنا سکے، بلکہ ان کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑا ایک طرح سے۔ اس کے بعد 2011 میں جب کہ عرب اسپرنگ شروع ہو رکھا تھا تو لیبیا کے اندر انہوں نے، کیونکہ یہ تو وہ شروع سے ہی ویسٹرن ممالک کا پورا میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ جو معمر غدافی ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور وہ بہت ظالم ہے اور وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا ظلم کرتا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے، بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ غدافی کے رول کے انڈر جو ہے نا فری ایجوکیشن تھی، پوری پاپولیشن 99% لوگ لٹریٹ تھے، فری ہیلتھ تھی سب کے لیے، اور اس کے علاوہ فری ہاؤسنگ، مطلب آپ سوچو کہ یہ اتنا بڑا نعمت ہے کہ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھو فری ہاؤسنگ کس کو ملتی ہے، لیکن لیبیا کے اندر جو بھی میرڈ کپل رجسٹر ہوتا تھا اس کو ایک فری ہاؤس دیا جاتا تھا کہ آپ جاؤ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ ظلم تھے جو غدافی وہاں پہ کر رہا تھا، وہ اپنے آئل منی کو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن ان لوگوں نے، نیٹو کے جو الائز ہیں، انہوں نے جا کر UN میں یہ بات کی کہ غدافی بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ کہ عوام کھڑے ہو گئے ہیں اس کے خلاف، اتنا جابر، اتنا ظالم ہے کہ پورا لیبیا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کیا پروٹیسٹ تھے وہ بھی ایک الگ کہانی۔ تو ان لوگوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ہے، اور ہم اتنے بڑے ڈکٹیٹر اور ظالم انسان سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی پلی کیا تھی کہ گراس اور سسٹمیٹک وائلیشن آف ہیومن رائٹس کرتا ہے معمر غدافی، اور انہوں نے کہا UN authorized member states to enforce a NATO fly zone and to use all necessary means to prevent attacks on civilians۔ جب یہ نیٹو نے ادھر اٹیک کرنا تھا لیبیا کے اوپر تو انہوں نے UN کو مجبور کیا، یعنی UN کو کے تھرو انہوں نے کیا سے، کیونکہ R2P تو وہاں پہ انڈورس ہو چکا تھا، تو UN کے تھرو انہوں نے ایک نو فلائی زون جو ہے نا وہ وہاں پر انفورس کروا دیا کہ مطلب نیٹو کے علاوہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا پر نہیں مار سکتا۔ جو غدافی ہے وہ اس کی فورس آرمی جو ہے وہ بھی اپنے جہاز نہیں اڑا سکتے، جو بھی یہاں پہ ہوا میں چیز آئے گی وہ اڑا دی جائے گی اور پھر سویلینز کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، جو بھی اٹیک ہوگا وہ غدافی کے اوپر ہوگا، اس کی ملٹری کے اوپر ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈسکریمنیٹ ایریل بامبنگ کی نیٹو نے، اور نیٹو کی جو یہ فورس تھی، یہ اس میں زیادہ کون لوگ تھے، فرانس اور US کے سپاہی تھے جو نیٹو کے اندر اس وقت زیادہ ایکٹیو تھے، اور انہوں نے آلموسٹ 10,000 کے قریب سٹرائکس کی، بامبنگ کی لیبیا کے اندر۔ اور آپ 10,000 سٹرائک کا کیا مطلب ہے، مطلب تمام ملٹری کے ویپن ڈپو، تمام ملٹری کے اسٹیشنز اور کینٹونمنٹس، اور تمام جو ان کے ایئر بیسز، تمام ان کے نیول بیسز، تمام ان کی گورنمنٹ کی بلڈنگز، تمام ان کی جو انسٹیٹیوشنل بلڈنگز ہیں، اور اس کے علاوہ شہروں کو ویسے بھی گرا دینا، تاکہ کسی بھی شہر میں کوئی ایسا یعنی عوام ایسے رہیں نہ جو کہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، چلو ہم آرگنائز ہوتے ہیں اور اپنے اوپر جو ہمارا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں۔ کوئی آواز لیبیا کے عوام کی جو ہے نا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں تب سے اب تک نہیں ملے گی کہ کیا ہوا۔ سو 9,600 strikes on Libyan targets with special emphasis on military bases and state institutions, start and continuation of Libyan crisis۔ یعنی ایک وہ بات جو کہ R2P میں آ رہی تھی نا کہ کوئک اور ڈیسائسو، ٹائملی اینڈ ڈیسائسو کام آپ نے کرنا ہے، فوراً جانا ہے، فوراً باہر نکلنا ہے، اور پھر وہ عوام، وہ ملک جو ہے نا وہ ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا شروع کر جائے۔ لیکن تب سے اب تک کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آج تک 2011 سے آج تک کوئی گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے۔ دو کانفلکٹنگ زونز بن گئے ہیں، ایک طرف دوسرے ممالک ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز جو وہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں، دوسرے زون کو ایک اور ہیلپ کر رہا ہے، اور دونوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے مستقل۔ یعنی UN کا جو کام تھا کہ وہاں پر ایک صلح کروائی جائے، عوام کی کو رسپائٹ دی جائے، جو قومیں ہیں جو ان کی ریکنسٹرکشن کی جائے، ان کی جو لائیولیہوڈ ہے اس کو بہتر بنایا جائے، پروگرس کی طرف جائے ملک۔ پروگرس تو آپ چھوڑیں، وہ تو تباہی وہاں پہ مچی ہوئی ہے، اور اس کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا کوئی امکان ابھی تک وہاں پر سامنے نہیں آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کی رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ہے؟ یہ پروٹیکٹ کیا آپ نے ان لوگوں کو، لاکھوں لوگ جو لیبین سٹیزنس ہیں، جو اس سے پہلے فری ہیلتھ میں رہ رہے تھے، جو اس سے پہلے فری ایجوکیشن میں رہ رہے تھے، جو اس سے پہلے فری ہاؤسنگ میں رہ رہے تھے، بجلی وہاں پہ آلموسٹ مطلب بہت ہی چیپ ریٹس پہ تھی، بیکاز وہاں پہ آئل منی اتنی زیادہ تھی، تو غدافی کوڈ افورڈ آل دیٹ۔
وہ سب کیا ہے؟ اب تو ان کے پاس نہ گھر ہیں، نہ چھت ہیں، نہ اسکولز ہیں، نہ ان کے پاس بجلی ہے. سو ایکسپلین کریں آپ اپنے آپ کو کہ یہ یو این کیا کرتا ہے، یو این کے اندر ہوتا کیا ہے. یو این کیا اتنی انکیپیبل ہے کہ وہ ایک مطلب سمپل سمجھ آنے والے جو رولز اور کلاز ہیں ان کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہونے دے رہا ہے. اینڈ دیر از نتھنگ that UN can do رائٹ ناؤ آلسو. اب اس بات کو 12-13 سال گزر گئے ہیں تو ابھی بھی یو این کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جا کر وہاں پہ وارننگ سائٹس کو بٹھا کر ان کی صلح کروائے اور اس ملک کے اندر کچھ ایسے اقدامات کروائے کہ وہاں پہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو سکے. ابھی بھی وہ بالکل وہ ہیں. دیٹ مینس کہ R2P کو تو آپ چھوڑ دیں، یو این تو اپنے بیسک جو ایجنڈا ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہا. تو اب یہ غزہ میں جو ہو رہا ہے ایک بہت بڑی 22 لاکھ افراد پہ مشتمل یہ قوم جو غزہ کے اندر فلسطینی قوم بیٹھی ہوئی، اس کے اوپر 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہ جینوسائڈ بپا کیے ہوئے. اور جینوسائڈ ایسا تو پہلے بھی چل رہا تھا نا کہ ان کو فوڈ کی کمی، میڈیسن کی کمی، تعلیم کی کمی، یہ سب کچھ تو پہلے سے ہی چل رہا تھا. لیکن یہ 1.5 سال میں تو پوری جو انفراسٹرکچر ہے اس کو زمین بوس کر دیا گیا ہے. تمام جو افراد ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس میڈیسن نہیں ہے، زخمی ہیں اور کوئی ڈاکٹرز ان کے پاس نہیں ہے، کوئی میڈیکل فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہے. تو اس وقت یہ 1.5-2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو اب یو این کے اندر R2P کیوں نہیں آ رہی؟ جو بڑے بڑے وہاں پہ یو این کے اندر جو US ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی تمام عرب اسٹیٹس کی وہاں پہ کمیونٹی ہے، تمام ایشین اسٹیٹس کی وہاں پہ کمیونٹی ہے، افریقن اسٹیٹس کی کمیونٹی ہے. کیوں ابھی تک کسی نے غزہ کے لوگوں کے لیے R2P کا نعرہ نہیں لگایا؟ Who is demonstrating R2P for غزہ؟ کس نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ غزہ کے اندر جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ حزب اللہ نے کہا ہے نا وہ جا کے لڑیں، انصار اللہ نے کہا ہے نا وہ جا کے لڑیں. اور وہ ان کی کیپیبلٹیز آپ دیکھیں کتنی کم ہے. کہاں نیٹو اور US کی فورسز، کہاں اسرائیل کے پاس جو ویپنز کا انبار اور جیٹس اور ٹینکوں کا انبار، اور کہاں یہ لوگ جو چھپ کے اپنے ویپنز حاصل کرتے ہیں، چھپ کے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور چھوٹے نوعیت کے میزائلز اور گنز ہیں ان کے پاس. تو R2P کہاں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ R2P صرف ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اور اس جو دنیا کا جو یہ جو گلوبل پولیٹیکل فریم ورک ہے، اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی بھی دوسرا ملک یا کوئی بھی دوسری انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن آ کر کے آپ کے ساتھ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو آپ کے اوپر وار اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر جو وار کرائمز ہو رہے ہیں، اس کو آ کر اپنی رسپانسبلٹی فیل کر کے ان کو ٹھیک نہیں کرے گا، کروائے گا، نہ آپ کی ہیلپ کرے گا کسی سلسلے میں. اگر کسی کی R2P ہے تو وہ آپ کی اپنی R2P ہے، یا آپ کے بالکل جڑے ہوئے جو الائز ہیں ان کی R2P ہے. جو بقایا لوگ ہیں، چاہے وہ جتنے بھی پاورفل ہوں، وہ آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آئیں گے. سو یہ جو R2P کا جو مذاق ہے یو این کے اندر، یہ اس کو میں شو کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گلوبل پالیٹکس کو آپ سمجھیں اور کس طرح سے مینیپولیٹ کی جاتی ہیں سچویشنز، کس طرح سے لا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے جس لا میں آپ کو فائدہ اپنا نظر نہیں آ رہا اس کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، اس کی بات ہی نہیں کی جاتی، اس کی آواز ہی نہیں اٹھائی جاتی، اس کا لفظ ہی نہیں بولا جاتا.